عبادت کر رہے ہیں کوئی ہے؟ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، پس وہ اس کتاب کے ساتھ بِهِ ہو ضمیر اس کتاب کے ساتھ مستمسکون دلیل پکڑنے والے ہیں۔ کوئی کتاب ہے قرآن سے پہلے کی تو لاؤ۔ بل نیچے لکھے سبب ضلالت کیوں گمراہ ہو گئے؟ ان کے پاس نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے، ہم اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے، اس قول پر کوئی دلیل عقلی نقلی نہیں، پھر گمراہ کیوں ہو گئے؟ بلکہ انہوں نے کہا انا وجدنا بانا، یقیناً پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو علی امتن ایک طریقے پر۔ امت کا ایک معنی قرآن میں ہے طریقہ، ایک معنی ہے مدت، سورۃ یوسف میں آئے گا انشاءاللہ، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد اس نے یاد کیا، ایک معنی طریقہ ہے یہاں پر۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم ان باپ داداؤں کے قدموں کے نشانات پر مہتدون راہ پانے والے ہیں۔ آثارہم، ہم ضمیر آبا کی طرف جا رہی ہے، ہم باپ داداؤں کے نشانات پر مہتدون راہ پانے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، عربی والے عربی میں لکھیں، کذالک کے اوپر لکھنے ہیں دو لفظ، کما قالوا لک، کما قالوا لک، کذالک یوں عبارت تھی، کما قالوا لک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جس طرح کہا ہے اسی طرح ما ارسلنا من قبلک فی قریۃ من نذیر الا قالا، یوں عبارت ہے، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا، کما قالوا لک، جس طرح کہا تھا پہلے لوگوں نے، جس طرح کہا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسی طرح کذالک قال مترفوها، اسی طرح کہا تھا او خوشحال جو لوگ تھے۔ بڑے علماء کو میری عبارت کچھ سمجھ آئی ہے؟ کما قالوا لک کذالک قال مترفوها، جس طرح انہوں نے کہا ہے اسی طرح قال مترفوها، کہا تھا ان کے خوشحال لوگوں نے، انہوں نے کہا تھا اسی طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرنے والا ہمدردی کی وجہ سے، الا قال مترفوها، پچھلی قومیں کیوں گمراہ ہوئیں، پچھلی امتیں کیوں گمراہ ہوئیں، وجہ ضلالت، مگر کہا ان کے خوشحال لوگوں نے، وہ جو بستی کے خوشحال لوگ تھے، ہاں ضمیر قریہ کی طرف جا رہی ہے، بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا، اس پر لکھنا ہے اولاً، سب سے پہلے امیر لوگوں نے کہا، اور جو غریب تھے وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی کہنے لگ گئے، سب سے پہلے خوشحال لوگوں نے کہا، جو بستی کے خوشحال لوگ تھے، کیا کہا، انا وجدنا آبانا، یقین پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو علی امتن ایک، آپ نے مانا کر رہے مولا جلدی کریں مہربانی کریں، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، یقین ہم ان کے نشانات پر چلنے والے ہیں، جس طرح پہلوں نے کہا تھا، کما قالوا لک، اسی طرح انہوں نے بھی آپ کو کہا ہے، یہ ساتھ کہا انا وجدنا آبانا علی امتن وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، پہلوں کی طرح یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، مولا کوئی مشکل تو نہیں۔ قال اولو جئتکم، پیغمبر نے کہا، پیغمبر نے کہا، اولو جئتکم، اب یہ جو حمزہ ہے آ اور واو سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے وہ لکھنا ہے، تتبعون آباکم، عبارت تھی آ تتبعون آباکم ولو جئتکم، یوں عبارت تھی، پیغمبر نے کہا اتتبعون آباکم، اچھا تم باپ دادا کے پیچھے چلو گے، ولو جئتکم بأہدیٰ، مولانا اور کریں، تم
باپ دادا کے پیچھے چلو. کیا تم باپ دادا کے پیچھے چلو گے؟ وَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ اگرچہ لایا ہوں میں تمہارے پاس بِأَهْدَىٰ زیادہ ہدایت والی چیز مما اس سے وجدتم علیہ آباءکم جس پر پایا تم نے اپنے باپ دادا کو. باپ دادا والے دین سے ہدایت والی چیز میں لایا ہوں پھر بھی تم باپ دادا کے پیچھے چلو گے. عجیب بات ہے. مولانا اب غور کریں, میں اشکال پیش کروں. علماء بڑے غور کریں, ذرا میرے لفظوں پر آیت کو دیکھیے. پیغمبر نے کہا تم باپ دادا کے پیچھے چلو گے اگرچہ میں تمہارے پاس بے عہدہ زیادہ ہدایت والی چیز لے کر آیا ہوں. کس سے زیادہ ہدایت والی؟ جس پر تم نے باپ دادا کو پایا تھا. جس طریقے پر تم نے باپ دادا کو پایا اس سے زیادہ ہدایت والی. اس کا مطلب ہے کچھ تو ہدایت والی ان کے پاس بھی تھی. بڑے ساتھیوں نے میرا اشکال نہیں سمجھا. جو میرے پاس چیز ہے تو زیادہ ہدایت والی ہے. جو تمہارے پاس ہے نا باپ دادا وہ ہدایت والی ہے لیکن اتنی ہدایت والی نہیں جتنی میری چیز ہدایت والی ہے. میری چیز زیادہ ہدایت والی, تمہارا باپ دادے کا طریقہ تھوڑا ہدایت والا. اس کا مطلب ہے ہدایت تو باپ دادے والے طریقے میں بھی ہے. اشکال سمجھ آ گیا؟ سامنے لکھیں جی. یہ ارخائے عنانی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی موقف میں ڈھیلا ہونا. موقف میں ڈھیلا ہونا. یہ بھی بات سمجھانے کا ایک انداز ہے. لکھیں, یہ بھی بات سمجھانے کا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ سر اٹھائیے تو میں جملہ عرض کروں. اگلے بندے کو متوجہ کرنے کے لیے, اس کا دل نرم کرنے کے لیے بندہ اپنے اصول میں, اپنے موقف میں, اپنی بات میں کچھ ڈھیلا پن اختیار کر لے. چلو یار تمہارا طریقہ ہدایت والا صحیح, چلو 1 منٹ کے لیے فرض کرتے ہیں, مان لیتے ہیں تمہارا باپ دادے والا طریقہ ہدایت والا صحیح لیکن میرا تو زیادہ ہدایت والا ہے نا, تم میری طرف آ جاؤ. یوں نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے, صرف تھوڑی سی لچک پیدا کرنی تاکہ کچھ متوجہ تو ہوں, بات ماننے کے لیے تیار تو ہوں. ارخاء عنانی اس کو کہتے ہیں, تھوڑا موقف میں ڈھیلا ہو جانا. فانتقمنا منہم ثمرہ اناد پس انتقام لیا ہم نے ان سے تخویف دنیاوی. پس دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ دلیل نقلی از ابراہیم علیہ السلام. 7 قسمیں عرض کی تھیں. ایک دلیل نقلی کی قسم تھی اب انبیاء تفصیلاً, یہ تفصیلی دلیل آ گئی. اب ربط لکھے مولانا, ربط سامنے. اگر آبا کے دین پر چلنا ہے, اگر آبا باپ دادا اگر آبا کے دین پر چلنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اتفاق کر لو. تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آؤ, سب کا وہ دادا تھا. اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو وقومی اپنی قوم کو اننی براؤن, ہونا براؤن کون سا صیغہ ہے؟ صرفیو, ناویو, ناوی نحو تو خیر نہیں کہنا چاہیے, صرفیوں کو کہنا ہے. صرفیو الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. مولانا یہ براؤن مصدر ہے, نیچے لکھ لیں, کدھر یاد رہے گا. عبارت تھی اننی ذو براءتن, اننی ذو براءتن, یقیناً میں ابراہیم علیہ السلام برات والا ہوں, بیزاری والا ہوں. براءتن مصدر ہے. لالا کیشے براتن, اچھا ٹھیک ہے. اننی براؤن, یقیناً میں برات والا ہوں, بیزاری والا ہوں. کس سے؟
مما تعبدون، مما پر لکھنا ہے لفظ عبادت، ان کی عبادت سے جن کی عبادت تم کر رہے ہو ان کی عبادت سے بیزار ہوں۔ الا الذی فطرنی، الا بمعنی لیکن لکھنا ہے جی استثناء منقطع، لیکن اس سے بیزار نہیں ہوں۔ کون ذات؟ لیکن وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا۔ فإنہ سیہدین، پر یقیناً وہ اللہ سیہدین سین برائے تاکید، ضرور بضرور یہدین میری رہنمائی کرے گا، میری رہنمائی کرے گا یا رہنمائی کر رہا ہے۔ دین اور دنیا کے جو فائدے ہیں نیچے لکھ لیں فوائد، دین و دنیا، دین و دنیا کے فوائد کی رہنمائی ضرور اللہ کریم میری کرے گا، ضرور کرے گا، کر رہا بھی ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، مدارک والے نے معنی کیا، علامہ نصفی رحمہ اللہ نے بڑا عجیب معنی کیا۔ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ، پر یقیناً وہ اللہ کریم سین سیہدین ضرور یہدین مجھے پکا رکھے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، جعلها ہا کے نیچے لکھنا ہے عقیدہ توحید، وَجَعَلَهَا اور کر دیا اللہ کریم نے اس عقیدہ توحید کو کلمۃ باقیہ، کلمہ باقی رہنے والا، فی عاقبہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں۔ ہم نے یہ توحید والا عقیدہ، توحید والا کام، توحید والا مشن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھی باقی رکھا۔ لعلہم یرجعون، کیوں باقی رکھا؟ غرض جعل، لعلہم تاکہ وہ مشرکین، ہم کے نیچے مشرکین، یرجعون واپس آ جائیں، شرک چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم تو موحد تھے، بیٹے ان کے موحد تھے، تم کیسے مشرک بن گئے؟ ان کی اولاد کہلواتے ہو اپنے آپ کو، شرک سے واپس آ جائیں، موحدین سے سنیں، قرآن سنیں، نبی کی زبان سے سنیں، شرک سے واپس آ جائیں۔ بل متعت ہؤلاء، بل کے نیچے عربی میں علماء لکھیں ما بقیا موضع شبہۃ، ما بقیا موضع شبہۃ، اردو والے اردو میں لکھیں شبے کی گنجائش تو نہیں رہی، شبے کی گنجائش تو نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے توحید والے مشن کو باقی رکھا تاکہ ان کی اولاد میں توحید باقی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوتے رہے، توحید کی تبلیغ کرتے رہے، 4500 پیغمبر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، توحید کی تبلیغ کی۔ بل متعت ہؤلاء، شبے کی کوئی گنجائش تو نہیں رہی، لیکن کیوں مکے والے نہیں مانتے؟ کیوں یہ مکے والے مشرک بن گئے ہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد؟ فرمایا متعت ہؤلاء، اس کے نیچے لفظ لکھے اس لیے نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے یہ مشرکین مکہ، نفع دیا میں نے ان کو، وآباہم اور ان کے باپ داداؤں کو، دنیا جو دی ہے، مال جو دیا ہے، بادشاہی جو دی ہے، مکے کی سرداری جو دی ہے، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق، حق پر لکھیں قرآن، نفع میں مست رہے، دنیا داری میں مست رہے، قرآن آ گیا، ورسول مبین، اور رسول مبین وضاحت کرنے والا، مبین وضاحت کرنے والا، کس کی وضاحت کرنے والا؟ علماء لکھیں آسان لفظ ہے، للتوحید اظہرہ المانی، توحید کی وضاحت کرنے والا رسول آ گیا۔ فلما جاءہم الحق، اس کے نیچے لکھیں توہین قرآن، جلدی کریں توہین قرآن، جبکہ آ گیا ان کے بعد حق، قرآن آ گیا، قالوا شکوا، تو کہنے لگے ھذا سحر، قالوا کے اوپر لکھیں تحقیراً،
حکارت سے آسان لفظ حکارت سے کہنے لگے ہاذا یہ قرآن سحر جادو ہے وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. وَقَالُوا نیچے لکھے توہین رسول، پہلے قرآن کی توہین کی اب رسول کی توہین. کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن علی رجل ایک مرد پر عظیم جو بڑا ہوتا رئیس ہوتا اس پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا. کہاں؟ من القریتین دو بستیوں میں سے. قریتین کے نیچے مکہ طائف لفظ لکھے جی جلدی کریں. مکہ طائف مکے کے کسی سردار پر قرآن آتا، مکے کے کسی وڈیرے پر قرآن آتا، طائف کے کسی وڈیرے اور سردار پر قرآن آتا، ہم مان لیتے. آپ ہاں نہ میں جواب دیں سارے ساتھی، جو جواب دے گا میں جملہ تب سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم عظمت والے نہیں تھے؟ تو وہ کہتے کسی عظمت والے بندے پر قرآن آتا تو ہم مان لیتے. آپ سے بڑا عظیم کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ہونے کی نفی کر رہے ہیں مولانا جاگو، آپ کی عظمت کی نفی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو عظیم تھے. یہ کیوں نفی کر رہے ہیں؟ جملہ لکھیں. مراد عظمت کے اعلیٰ درجے کی نفی، یعنی آپ رئیس نہیں، بریکٹ میں لکھ لیں بقدر ضرورت جاہ مرتبہ عہدہ مقام رتبہ بقدر ضرورت جاہ وہ تو آپ کو نصیب تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ آگے لکھ لیں شہر میں اس کی عزت ہو، کوئی بھی عزت ہی نہ کرے، اچھے کلمات سے اسے یاد کیا جائے، بس مولانا جملہ سمجھ لیں. یہ بات تو آپ کو نصیب تھی، مکہ میں آپ کی عزت بھی تھی، لوگ اچھے کلمات سے یاد بھی کرتے تھے، کوئی بے عزتی بھی نہیں کرتا تھا، صادق اور امین بھی کہتے تھے. پھر یہ کیوں کہتے تھے عظیم؟ اس سے مراد ہے اعلیٰ درجے کی عظمت. وہ جس کو اعلیٰ درجے کی عظمت سمجھتے تھے بھئی کوئی وڈیرا ہوتا، دولت مند ہوتا، مالدار ہوتا، وہ نہیں ہے. اس عظیم سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کی عزت نہیں تھی مکے میں، آپ کی وقار نہیں تھا مکہ میں، آپ کو لوگ اچھے کلمات سے یاد نہیں کرتے تھے. نہ، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے اس کو دنیا کے لحاظ سے وڈیرا ہونا چاہیے تھا. مولانا مقام سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں. اہم یکسبون رحمت ربک، واہ بھائی واہ، جواب شکوا. آیا وہ تقسیم کر رہے ہیں تیرے پروردگار کی رحمت؟ اس پر لکھ لیں یعنی نبوت. یہ کون ہے؟ سب سے بڑی رحمت، نبوت تقسیم کرنے والے، جس کو یہ چاہے دے دے. واہ بھائی واہ. نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم ہی نے تقسیم کیے ان کے درمیان ان کی گزران دنیا کی زندگی میں. مولانا ایک جملہ اور لکھوانا چاہتا ہوں عظیم پر، عربی میں. فی المال والجاہ، فی مال والجاہ، نام کے نسب میں. نسب کے لحاظ سے آپ سب سے اعلیٰ تھے، آپ سے بڑا عالی نسب تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. نسب میں عظمت مراد نہیں ہے، مال میں عظمت مراد ہے. اس کا کوئی عہدہ ہوتا یہ وڈیرا اور رئیس ہوتا. اب تو میں نے سارے جملوں کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا. فرمایا نانو قسمنا، ہم نے ان کے حوالے نہیں کیے رحمت کو تقسیم کرنا، نبوت کو تقسیم کرنا. رزق چھوٹی چیز ہے، جملہ سمجھنا مولانا، رزق چھوٹی چیز ہے.
جب رزق کی تقسیم میں اللہ نے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی، نبوت تو بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ مولانا جملہ سمجھ آ گیا؟ رزق بڑی چیز ہے کہ نبوت کے مقابلے میں چھوٹی؟ اے خدایا، نبوت کے مقابلے میں رزق چھوٹی چیز ہے کہ بڑی؟ چھوٹی، تھوڑی چھوٹی، بالکل چھوٹی۔ نبوت کہاں اور رزق؟ جب چھوٹی چیز رزق، اس کی تقسیم میں نے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی، نبوت والی اتنی بڑی نعمت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تم جس کو چاہو نبی بناؤ، کیوں بھائی؟ ناروں کا سمنا بینہم معیش، موتیوں کی طرح پروئی ہوئی ہیں آیتیں، جیسے ہار میں موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ہی نے تقسیم، ہم ہی نہنو، ہم ہی حسر والا مانا، ہم ہی نے تقسیم کی ان کے درمیان ان کی گزران دنیا کی زندگی میں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو بعض پر درجات، درجوں میں، کوئی چھوٹے درجے والا کوئی بڑے درجے والا، کیوں؟ لِيَتَّخِذَ، لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلے گا، لام عاقبت نتیجہ یہ نکلے گا، یتخذ بعض بعضا سخریا، بنا لے گا بعض ان کا بعض کو سخریا، خدمتگار۔ اللہ تمام کائنات کے انسانوں کو بادشاہ بنا دیتا تو پھر نظام کیسے چلتا؟ ساری کائنات والے دکاندار ہوتے تو باقی زمینوں والا کام کون کرتا؟ سارے زمیندارہ کرتے تو بازاروں میں کاروبار کون کرتا؟ نا، میں اللہ نے درجے بلند کیے ہیں، کوئی خادم بنے، کوئی مخدوم بنے، کوئی آقا بنے، کوئی غلام بنے، کوئی بادشاہ بنے، کوئی رعایا بنے، نظام تو ٹھیک چلے نا۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ہم نے درجے کیوں بعض کے بلند کیے؟ نتیجہ یہ نکلے گا، بنا لے گا بعضوں کا بعض کو خدمتگار، کوئی خدمتگار، کوئی خادم، کوئی مخدوم۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے پروردگار کی رحمت، رحمت پر لکھنا ہے خاص، خاص رحمت بہت بہتر ہے، یعنی نبوت والی رحمت بہت بہتر ہے، مما یجمعون، ان چیزوں سے جن کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ رزق کا کم و بیش ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، عقائد اور اعمال درست ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ولولا، یہ بھی اس شکوے کے ساتھ متعلق ہے، اگر نہ ہوتی یہ بات، کون سی؟ ان یکون الناس امتا واحدہ، کہ ہو جاتے لوگ بہت سارے امتا واحدہ، جماعت ایک۔ امتا واحدہ کے نیچے لکھیں کافر۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر بن جائیں گے، ایک جماعت بن جائیں گے، کفر کرنے والی جماعت، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا، لمن یکفر بالرحمن، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ جماعت ایک، لجعلنا لمن، البتہ کر دیتے ہم ان بندوں کے لیے، یکفر بالرحمن، جو کفر کرتا ہے رحمان کا، رحمان کا کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، شرک کرنے والا، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا سارے کافر بن جائیں گے تو ہم کر دیتے، لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کے واسطے چھتیں من فضہ، چاندی کی۔ جو رحمان کے ساتھ کفر کر رہا ہے بندہ، شرک کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کر رہا ہے، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا نا سارے کافر بن جائیں گے، میں اللہ کافروں کی چھتیں چاندی کی کر دیتا۔ وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں علیہا یظہرون، جن سیڑھیوں پر وہ چڑھتے ہیں، وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا، اور واسطے ان کے گھروں کے دروازے، دروازے وَسُرًا، اور پلنگ، تخت پلنگ، علیہا یتکئون، ان کے اوپر وہ ٹیک لگایا کرتے ہیں، وَزُخْرُفَہا، علماء عربی میں لکھیں نعطیہم، نعطیہم، اردو والے اردو میں لکھے ہم دے دیتے، ہم دے دیتے ان کو، زخرفاً، یہی چیزیں سونے کی۔ ساتھی ذرا سر اٹھائیں، مہربانی کریں، نیچے کوئی دوست نہ دیکھے، مہربانی کریں، میں بات کو سمیٹوں جملے میں۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، بالکل بے طرف دیکھنا ہے، مہربانی کرنی ہے، جو لوگ کافر ہیں
میں اللہ کریم ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے اور ان کی سوک و فن چھتیں چاندی کی بنا دیتا، سونے کی بنا دیتا۔ میری طرف دیکھیے گا، مہربانی کرنی ہے۔ کافروں کی چھتیں گھروں کی، کافروں کی سیڑھیاں، کافروں کے دروازے میں اللہ سونے کی بنانا چاہتا، چاندی کی بنانا چاہتا، بنا سکتا تھا۔ کیوں نہیں بنا رہا؟ اگر میں کافروں کی چھتیں، میرا یہ لفظ غور سے سننا ہے بھائیوں نے، کافروں کی چھتیں، کافروں کے دروازے، کافروں کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بنا دیتا، سارے لوگ کافر بن جاتے۔ کیوں؟ وہ کہتے اللہ ان پر راضی ہے۔ دیکھو نا، ان کو موحد غریب ہے، مسکین ہے، ان کی تمام چیزیں سونے چاندی یہ معلوم ہوتے، ان کا مذہب سچا ہے۔ میں چاہتا بنا سکتا تھا، لیکن خطرہ یہ ہے سارے لوگ کافر بن جائیں گے۔ امت واحدہ، مولانا مقام حل ہو گیا۔ ہمارے استاد امام الصرف بننا استاد علادتہ سے فرمایا کرتے ہیں، تدریس کا یہ کمال نہیں ہے کہ آپ بات کو مشکل کر کے پیش کریں، تدریس کا کمال یہ بات کو آسان کر کے پیش کریں۔ آپ مجھے بتائیں، میرے سوال کا جواب جو جواب دے گا، میں ابھی دعا کرتا ہوں اللہ اسے آگے پڑھانے کی توفیق دے۔ اللہ نے کافروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے سونے چاندی کے کیوں نہیں بنائے؟ خطرہ کیا تھا؟ یہ سارے لوگ کیا بن جاتے؟ کیوں کافر بن جاتے؟ بھئی ان کا مذہب سچا ہے، ان کا مذہب۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں تمام کی تمام یہ چیزیں ذالک، اور جتنی ہم نے بیان کی ہیں، چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، سونا چاندی، نہیں تمام کی تمام یہ چیزیں اللہ، یہ لما بمانا اللہ، مگر متاع الحیات دنیا، معمولی نفع دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زندگی۔ میں نے پرسوں ایک جملہ لکھوایا تھا، حیات دنیا کے ساتھ متاع کا ذکر اور قلت حکارت کے لیے ہے۔ ورنہ میری طرف دیکھیے، گھروں میں ہماری مستورات ہیں نا، جب برتن میلے ہو جائیں تو ان کو دھوتی ہیں، تو ایک پرانی سی کپڑے کے ٹکڑا رکھا ہوتا ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں سروچا، ہم کہتے ہیں سبی، وہ جس کے ساتھ وہ میلے برتن دھوئے جاتے ہیں، وہ میلی ٹاکی ہوتی ہے کپڑے کی۔ آج کل تو جدید دور ہے، تاریں آ گئی ہیں، وہ تار ملتی ہے، اس کے ساتھ وہ دھوتی ہیں، سامان لگایا، دھونے والا سرف لگایا اور برتنوں، اس کو کہتے ہیں متاع۔ وہ جو اچھا اب برتن صاف کر کے دھوئے، برتن الماری میں سجا دیے، وہ جو ہوتی ہے نا گندی تار، وہ میلی ٹاکی کپڑے والی، وہ وہیں پڑی رہتی ہے، اس کو برتنوں کے ساتھ نہیں سجایا جاتا۔ فرمایا دنیا بھی متاع ہے، اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہو، پھر دل کے کھانے کے اندر اس کو نہیں سجانا۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ سبحان اللہ، یہ لوگ دنیا پر مغرور ہو کر فخر کر کے یہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے، پیغمبر مالدار کیوں نہیں؟ یہ تو دنیا کی زندگی کا معمولی نفع ہے، اور آخرت تیرے پروردگار کے نزدیک للمتقین، متقیوں کے لیے ہے، یہ مستحق ہیں آخرت کے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، زجر مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ، مولانا نیچے لکھیں، مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ، کیوں نہیں مانتے، مخالفت کر رہے ہیں۔ جو بندہ یعشو عن ذکر الرحمن، اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے۔ یاشو اندھا ہوتا نہیں، اندھا بنتا ہے جان بوجھ کر۔ جو بندہ اندھا بنتا ہے رحمان کی یاد سے، نقید لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں واسطے اس کے شیطان۔ جو قرآن چھوڑے، انا نحن نزلنا ذکر، قرآن سے ہٹا، اللہ کی یاد سے ہٹا، ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ فہو لہو قرین، میں نے آپ کو فاستعذ باللہ پر حاشیہ لکھوایا تھا پرسوں، ہونا ہر حالت میں ہر آن ہم اللہ کریم کی مدد اور نصرت کے محتاج ہیں۔ ہم کیا چیز ہیں؟ ذرا غفلت ہوئی، شیطان مسلط ہو گیا۔ نقید لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں واسطے اس کے شیطان۔ جو رحمان کی یاد چھوڑے، قرآن چھوڑے، اللہ کا ذکر چھوڑے، ہم مقرر کر دیتے ہیں واسطے اس کے شیطان۔ فہو لہو قرین، بس وہ شیطان واسطے اس بندے کے ہوتا ہے قرین، ہر وقت کا ساتھی، ہر وقت کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو خفیہ بات ہے، آپ کو کیا بتاؤں۔
میں زور کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں 3-4 منٹ باقی ہیں، مجھے صرف سورت یاسین آتی ہے زبانی، یا سورت مزمل آتی ہے، کوئی چند ایک صورتیں، میں حافظ تو نہیں ہوں، میں وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کرتا ہے میں نماز کا وقت ہونے سے پہلے میں 3-4-5 منٹ سورت یاسین پڑھ لیتا ہوں، یا وقت کم رہ گئے 1 منٹ 2 منٹ سورت اخلاص پڑھ لی، سورت فلق پڑھ لی، سورت الناس پڑھ لی، ورنہ ذرا انسان اللہ کی یاد سے ہٹے شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں انسان بجائے وقت ضائع کرنے کے اللہ کی یاد میں وقت گزارے۔ آپ احباب کو تو عرض کیا تھا، تمام ساتھی ابتدا میں کہا تھا، پھر مجھے یاد نہیں رہا کہنا۔ ایک تو دعا مانگ کر ہم سبق شروع کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ کا یہ طریقہ ہے، اور دوسرا مہربانی کیا کریں 2 رکعت نماز پڑھ کر سبق میں بیٹھا کریں، دعا مانگ کر صلاۃ الحاجت، اللہ ہم قرآن پاک کا سبق شروع کرنے لگے، تو آسانی فرما، اللہ تو ہمیں علم نافع نصیب فرما، اللہ ہمارے لیے بخشش اور نجات کا اپنی رضا کا ذریعہ بنا، ورنہ ہم ہر قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، پھر آیت الکرسی کی پابندی، نماز فرض کے بعد 1 دفعہ 100 دفعہ استغفار، ساتھیوں کو کہا تھا میں نے ابتدا میں، رات کو سوتے وقت 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 10 دفعہ درود ابراہیمی، 100 دفعہ استغفار، استغفر اللہ، لمبا بندہ نہ پڑھے، اتنا پڑھ لے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر آپ 10 بار سورت یہ استغفار 100 دفعہ، 10 دفعہ سورت یہ تیسرا کلمہ، 10 دفعہ درود ابراہیم، یہ پڑھ کر اگر آپ سوئیں نا، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں، اللہ کی یاد سے نہیں غافل ہونا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ مشغلہ شیاطین، اس کا عنوان مشغلہ شیاطین، اور یقیناً وہ شیاطین لَيَصُدُّونَهُمْ البتہ روکتے ہیں ہم ان قرآن سے منہ موڑنے والوں کو، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہونے والوں کو روکتے ہیں، عن السبیل ہدایت کے راستے سے، سبیل کے نیچے راہ ہدایت، وَيَحْسَبُونَ ثمرہ نیچے لکھیں، شیطان کے مسلط ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، گمان کرتے ہیں وہ لوگ انہم مہتدون، یقیناً وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ شیطان مسلط ہو گیا، بندہ سمجھتا ہے میں سیدھی راہ پر چل رہا ہوں، یہ دنیا کا نتیجہ تھا۔ آگے آگے حتی اذا جانا، ثمرہ اخروی آخرت کا نتیجہ، یہاں تک کہ جب آئے گا ہمارے پاس، بندہ آئے گا نا اللہ کے دربار میں، کال تو کہے گا شرمندگی کی وجہ سے، ارمان کی وجہ سے کہے گا، یا لیت بینی و بینک، آئے کاش میرے اور تیرے درمیان ہوتی بعد المشرقین، دوری 2 مشرقوں کی۔ مولانا مشرقین کیوں کہا؟ لکھ لیں سامنے، چھوٹا سا جملہ ہے، تغلیباً مشرقین کہا، تغلیباً مشرقین کا ہونا چاہیے تھا مشرق اور مغرب، جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے، اور شیطان نامراد تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی، جس طرح ابوین، اب ابوین کا تو معنی 2 ابے، ابا تو ایک ہوتا ہے، والدہ کو تغلیباً والدہ کو بھی ساتھ شامل کر کے ابوین کہہ دیا، والدین 2 جنم دینے والے، جنم دینے والی تو اماں ہے، یہ تغلیب ہے۔ یہاں بھی مشرقین، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے، کاش تیرے اور میرے درمیان اتنی دوری ہوتی، بے ایمان شیطان، فبئس القرین علت، پس برا ساتھی ہے وہ شیطان، بہت برا ساتھی ہے، تو بڑا برا ساتھی ثابت ہوا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ، سبحان اللہ، وَلَن يَنفَعَكُمْ، سامنے جملہ لکھے جی، جلدی کریں۔ مشرکین جب گمراہ کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ جہنم میں ہیں تو خوش ہوں گے، اللہ فرمائے گا تم خوش نہ ہو، تمہیں خوشی تب ہوتی جب تم جنت میں ہوتے، اور وہ پیشوا جہنم میں۔ مولانا کیا جملہ عرض کیا، خوش نہ ہو وہ مشرک ہو،
تم خوش ہو رہے ہو کہ ہمارے پیشوا بڑے بڑے مشرک لیڈر مشرک پیر جہنم میں جل رہے ہیں، تم تو خوش طب ہوتے، تم جنت میں ہوتے، وہ جہنم میں، تم بھی تو جہنم میں ہو، خوشی کس بات کی؟ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ، ہرگز نہیں فائدہ دے گی تم کو آج کے دن، اِذْ ظَلَمْتُمْ، جب تم ظلم کر چکے ہو شرک والا، کیا چیز فائدہ نہیں دے گی؟ انکم، یہ آ گیا مولانا فائل، لن ینفع کا فائل کیا ہے؟ انکم ظلمتم بطویل مفرد، یہ فائل ہے، تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے گی۔ کون سی بات؟ انکم فی العذاب مشترکون، یقیناً تم عذاب کے اندر مشترک ہو، تم بھی، تمہارے مشرک مولوی مشرک پیر بھی، وہ بھی تو جہنم کے عذاب میں مشترک ہو، تمہیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہوتا تم جنت میں ہوتے، وہ جہنم میں۔ ظلم تو کر چکے تم شرک والا۔ افانتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زجر، یہ رب العالمین مشرکین کو ڈانٹ رہا ہے، یہ بہرے بن گئے میرے پیغمبر، نہیں سنتے۔ افانتا تسمع الصما، کیا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں بہرے کو؟ او تہدی العمیا، یا راہ پر لا سکتے ہیں اندھے کو؟ ومن کانا، اور اس بندے کو جو ہے فی ضلال مبین، کھلا کھلا گمراہی میں۔ کیوں پریشان ہوتے میرے پیغمبر؟ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، گمراہی میں ہیں، آپ ان کو راہ پر نہیں لا سکتے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اِمَّا ما زیدہ اوپر لکھے علماء کرام نحوی، اِمَّا نُرِيَنَّكَ ما زیدہ، اگر لے جائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم ان سے انتقام لینے والے ہوں گے۔ نیچے لکھ لیں ضرور، یہ تخویف دنیاوی ہے، ہم آپ کو لے بھی جائیں نا، آپ فوت بھی ہو جائیں، ان سے میں نے بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ او نُرِيَنَّكَ، یا دکھائیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذی، وہ کچھ وعدناہم، کہ ہم نے وعدہ دیے ان کو، ہم نے جو وعدہ دیا ہے عذاب آئے گا، ہم آپ کو دکھا دیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ کو لے جائیں، بعد میں انتقام لیں، ہماری طاقت، اور آپ کو دکھا دیں ان پر آتا ہوا عذاب، ہماری پوری قدرت ہے۔ اللہ نے پھر بدر میں دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 70 مارے گئے آنکھوں کے سامنے، 70 زخم گرفتار ہو گئے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، دلیل وحی، مضبوط پکڑے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امر ابقائی ہے، اس کام کو جاری رکھو، مضبوط پکڑے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مضبوطی سے پکڑے رہو اس کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں۔ نیچے جملہ لکھنا ہے مولانا، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ کے اوپر بالکل، یہ وہم نہ ہو کہ ہم حق پر نہیں، میں اللہ جو ان کو نہیں پکڑ رہا، انتقام نہیں لے رہا، عذاب نازل نہیں کر رہا، یہ وہم نہ کرنا کہ ہم حق پر نہیں ہیں آپ حق پر، لیکن ابھی وقت تو آنے دے میرے محبوب۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، سبحان اللہ، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یقیناً وہ قرآن پاک، وہ جو وحی کی گئی آپ کی طرف، لَذِكْرٌ لَكَ، البتہ نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے۔ ذکر کا ایک معنی آپ سنائیں گے، میں دوسرا تب بتاؤں گا۔ ایک معنی نصیحت، ایک معنی دوسرا معنی بھی لکھے مولانا علماء نے، بڑا عجیب معنی کیا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یقیناً وہ قرآن پاک البتہ شرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ شرف، عزت، کیا معنی ہے شرف کا مولانا؟ عزت، کیا معنی؟ اور یقیناً وہ قرآن پاک البتہ عزت ہے آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے۔
इनको तो फख्र महसूस करना चाहिए था, हमारी ज़बान अरबी में कुरान उतरा है, पैगंबर हमारे में से पैदा हुआ है, इनको तो शर्फ महसूस करना चाहिए था, इज्जत महसूस करनी चाहिए थी। यकीनन वो कुरान पाक ला ज़िक्रुल्लाह का अलबत्ता शर्फ है आपके लिए और आपकी कौम के लिए। अब किसी कौम का बंदा वजीर आजम बन जाए, सारे बड़े फख्र महसूस करते हैं, भाई हमारी कौम का बंदा वजीर आजम है, भाई हमारी कौम का बंदा सदर बना हुआ है भाई। तो इनको फख्र नहीं महसूस करना चाहिए कि अल्लाह का कलाम इनकी ज़बान में आया है। वसौफ़ा तुसअलून, करीब पूछे जाओगे तुमने कुरान के हुकूक अदा किए थे कि नहीं। मैंने पहले दिन 6 हुकूक कुरान के बयान किए थे, जो साथी पहले दिन थे। 6 हुकूक, कुरान पर ईमान लाना 1, नंबर 2 तिलावत करना, नंबर 3 कुरान पाक समझना, नंबर 4 समझने के बाद अमल करना, नंबर 5 कुरान की तबलीग करना, नंबर 6 कुरान का कानून नाफिज करना। 6 हक मैंने बयान किए थे पहले दिन। आइए जी वबसअल मन अरसलना मिन, मोला कोई बात मुश्किल तो नहीं है, आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। वसअल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना। अब दलील नकली इजमाली लिखें, दलील नकली इजमाली अज़ अंबिया अलैहिस्सलाम। सारे अंबिया ने यही मसला बयान किया था, गायबाना पुकारों के लायक सिर्फ अल्लाह है। और पूछ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे, अरसलना मिन क़ब्लिक, जो भेजी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, मिन रुसुलिना, रसूलों में से आपसे पहले जो रसूल भेजे उनसे पूछ लें, अजअलना मिन दूनिर्रहमान आलिहतन युअबदून। क्या बात पूछूं अल्लाह, ये पूछे मेरे पैगंबर पहले रसूलों से, अजअलना मिन दूनिर्रहमान, क्या बनाए थे हमने रहमान के अलावा और कोई इलाह, युअबदून, जिनकी इबादत की जा रही हो। अल्लाह के बगैर कोई इलाह है मैं अल्लाह ने बनाए थे? मेरे पैगंबर नबियों से पूछ ले। लोग कहते अंबिया किराम जिंदा हैं दुनियावी जिंदगी के साथ, अल्लाह फरमा रहे उनसे पूछ लो। फिर हमारा सवाल है, नबी पाक ने पूछा क्यों नहीं? क्या सवाल है? अगर दुनियावी जिंदगी के साथ अंबिया किराम जिंदा थे, अल्लाह फरमा रहे उनसे पूछ लो मेरे पैगंबर, रसूलों से, मैंने और कोई इलाह मुकर्रर की हैं जिनकी इबादत जायज हो? पूछ मेरे पैगंबर। लोग कहते इसलिए पूछने का हुक्म है, अंबिया जिंदा थे दुनियावी जिंदगी के साथ। फिर हमारा सवाल है, आपने पूछा क्यों नहीं? नबी पाक किसी कब्र पर गए हो, ये पैगंबर की कब्र है, अल्लाह के पैगंबर बताओ जी। वाह भाई वाह, लिखो मौलाना सामने जुमला। नंबर 1, मुराद रसूलों की कुतुब, मुराद रसूलों की किताबों से पूछ ले। नंबर 2, अंबियाए किराम की उम्मत से। क्या मतलब है आयत का? किससे पूछ ले? तौरात से पूछ मेरे पैगंबर, इंजील से पूछ, इनकी उम्मतों से पूछ। यहूदियों बताओ ना, ईसाइयों बताओ ना, अल्लाह के बगैर कोई इलाह है? आसमानी किताबें क्या कहती हैं? बात सच्ची बताना। ये फरमाया वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, ये दलील नकली आ गई अब मूसा अलैहिस्सलाम। वलक़द अरसलना मूसा, अलबत्ता ताकीद भेजा हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, बिआयातिना, अपनी आयात के साथ, इला फिरऔन, और फिरौन की तरफ, व मलइही, और उसके सरदारों की तरफ। मोना बिआयातिना पर लिखे मोजज़ात। अब हाशिए पर आ जाएं, कलम चलाएं जी। ये मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी थे और फिरौनियों के लिए अज़ाब भी थे। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मोइज़े थे, फिरौनियों के लिए अज़ाब थे। सूरतुल आराफ खोलें जी, नामा पारा, सफ़ा है 150। 150 ये आयत नंबर 132 के बाद 133 है, आखिरी 3 सतरे हैं।
فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیجا فرعونیوں پر، والجراد، اور مکڑیاں بھیجی، ساری فصلیں کھا گئی، باغ کھا گئی، میوے کھا گئی، والقمل، چچڑیاں، وہ کتے کے کان کو چمٹی ہوتی ہیں، وہ خون چوستی ہیں چچڑیاں، جانوروں کے جو بھینس وغیرہ گائے ہیں ان کے کانوں پر چمٹ جاتی ہیں، وہ سرخ سرخ ہوتی ہے، خون چوستی ہے، فرعونیوں کو وہ چمٹ گئی، خون یہ خون چوس رہی ہیں۔ اچھا وصفات، اور مینڈک بھیجے، پانی پینے لگے، گلاس منہ میں پانی بھرا نا، وہ اس میں تو مینڈک ہے، روٹی کا نوالا منہ میں تو مینڈک آ گیا ہے منہ میں۔ یہ فرعونیوں کے لیے عذاب تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے، آپ بتاتے نہیں مولانا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ودم، اور خون، یہ جو چیز کھاتے خون بن جاتی، پانی پی رہے خون بن گیا، روٹی وغیرہ، یہ آیات مفصلات، یہ نشانیاں تھی جدا جدا، یہ یہاں بھی آیات کا لفظ آیا ہے، بے آیاتنا۔ او مولانا اللہ فقال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دعوی رسالت یقیناً میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کا، فلما جاؤ مناد فرعونیین، ان کی ضد کو جب کہ آئے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہماری آیات کے ساتھ، اذا ہم فوراً، اذا کا معنی فوراً لکھے، فوراً ہم و فرعون منہا یضحکون، ان نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے، منہا ہا آیات کی طرف، ان آیتوں سے نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے، ہاں بڑے آ گئے، واہ بھائی واہ، مسخریاں کرنے لگ گئے۔ وما نریہم من آیات، اس پر لکھیں کیفیت عذاب، جلدی کریں کیفیت عذاب، وما نریہم من آیا، نہیں دکھاتے تھے ہم ان فرعونیوں کو کوئی نشانی، الا مگر ہے یا اکبر من اختہا، وہ بہت بڑی ہوتی تھی اپنی مشابہ نشانی سے، اخت مشابہ، جو نشانی ہم دکھاتے تھے دوسری پہلی سے بڑی ہوتی تھی، مانا پہلی بھی تو بڑی ہوتی تھی، اشکال تو سمجھیں، پہلی بھی نشانی، اب جب مکڑیاں آئیں سب کچھ تباہ کر گئیں، یہ بھی بڑی نشانی تھی، اس کے بعد چچڑیاں آ گئیں خون چوسنے والی، اللہ کہتے ہیں وہ اس سے بڑی، اچھا پھر مینڈک آئے، اس نشانی تو ہر بڑی تھی، اوپر لفظ لکھیں اکبر کے اوپر لفظ اپنے اپنے مقام پر، بس یہ جواب ہے اشکال کا، اپنے اپنے مقام پر، تو ہر نشانی بہت بڑی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ہم نے فرعونیوں کو عذاب کے ساتھ، یہ نشانیاں واقع کی عذاب، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کیوں پکڑا تاکہ وہ واپس آ جائیں، نیچے لکھے آدھ شرک سے واپس آ جائیں۔ وَقَالُوا، معاہدہ فرعونیین، فرعونیوں کا معاہدہ، فرعونیوں نے کہا یا ایھا الساحر، اے او جادوگر، ادعو لنا ربک، دعا کر واسطے ہمارے اپنے پروردگار سے، بما عہد عندک، بوجہ اس کے کہ معاہدہ کیے اس نے تیرے ہاں، تیرے ساتھ معاہدہ جو کیا ہے، تو دعا کر، اننا لمہتدون، یقیناً ہم سیدھے راستے پر آنے والے ہوں گے، اگر عذاب ہٹ گیا ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا ایھا الساحر، سامنے لکھیں خطاب برائے تعظیم، خطاب برائے تعظیم، ورنہ جو جادوگر ہوتا تھا نا، جو کسی کو جادوگر کہتے تھے تو عظمت کے لیے کہتے تھے، جادوگر ہونا اس دور میں بڑی عظمت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک معنی کیا کیا مولانا، موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کیوں کہا، میں آگے نہیں چلوں گا، سبق رہ جائے گا، کیوں کہا؟ دوسرا لکھیں، نمبر 2، بڑا عجیب جملہ ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہمارے اساتذہ پر کیسے ہمیں سمجھایا، لکھیں یا موسیٰ کہتے تھے، یا ایھا الساحر، ان کے دل کی بات ہے۔ دوسرا کیا انداز عرض کیا، کہتے کیا تھے، یا موسیٰ ادعو لنا ربک، مولانا آیت تو سنائیں، کیا کہتے تھے، سارے نہیں بول رہے، دائیں بائیں آواز نہیں آ رہی، کیا کہتے تھے،
پھر اللہ نے کیوں نقل کیا یا ایھا الساحر؟ یہ ان کے دل میں جادوگر سمجھتے تھے، یہ سچا انسان نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، نبی نہیں ہے۔ یا ایھا الساحر ان کے زبان کی بات ہے، انہیں جلدی بتائیں، یہ ان کے دل کی بات ہے۔ فرمایا فلما کشفنا عنہم العذاب، ان کا معدہ توڑنا دیکھو، جبکہ کھول دیتے تھے ہم دور کر دیتے تھے ان سے عذاب، اذا فوراً ہم ینکثون، وہ وعدہ توڑ ڈالتے تھے، ونادى فرعون فی قومہ، اور آواز لگائی فرعون نے اپنی قوم میں، اس کا استکبار اور آکڑ دیکھو، کہنے لگا اے میری قوم الیس لی ملک مصر، کیا نہیں ہے میرے لیے بادشاہی مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میں مالک نہیں ہوں، بادشاہ نہیں ہوں۔ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں چل رہی ہیں من تحتی، میرے نیچے۔ میرے نیچے کا کیا معنی؟ اوپر لکھے نمبر 1 محل، نمبر 2 میرا حکم، میرے محل کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، یا دوسرا معنی میرے حکم کے تحت چل رہی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا پس تم دیکھتے نہیں ہو؟ میں افضل ہوں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ نہریں چل رہی ہیں میرے حکم سے، میرے محل کے نیچے وہ غریب آدمی ہے۔ امن خیر من ھذا الذی، بلکہ میں بہتر ہوں، ام کا معنی بلکہ، ام کا معنی کیا کیا؟ بلکہ میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس بندے سے، ہوا مہین، معاذ اللہ، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ مولانا مہین پر لکھیں باعتبار مال، باعتبار نہ باعتبار نسب، یہ لفظ ضرور لکھنے ہیں۔ مال کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے، غریب ہے، نسب کے اعتبار سے نا، اللہ نے ہمیشہ پیغمبر اعلیٰ نسب قوموں کے اندر بھیجے، اعلیٰ نسب والے بنا کر۔ ولا یکاد یبین، یہ تو حضرت کی قوم کی اس نے توہین کی، یہ غریب ہے، مسکین ہے، بے قدر سے بندے ہیں، غریب، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ قوم کی تنقیص اور توہین کی۔ ولا یکاد یبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذاتی توہین کی۔ سامنے لکھنے ہوا مہین کے اوپر نیچے قومی توہین، اور ولا یکاد یبین کے نیچے ذاتی توہین، ولا یکاد یبین، اور نہیں قریب کہ بات واضح بیان کر سکے، یہ تو صاف صاف بات نہیں کر سکتا۔ مولانا ہم نے سورۃ طٰہٰ میں بحث کی تھی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی نہیں تھی، ساری بات وہاں ہو چکی ہے۔ کچھ دوست جو اس وقت موجود تھے ان کو کوئی ذہن میں ہے ہاں خیال کرنا، مہربانی کرنا۔ فلولا القی، یہ کہا تھا کہ جب پہلی دفعہ بندہ اتنے بڑے جابر کے پاس اللہ میں جا رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اس کا روب مجھ پر چھا جائے اور میں بات نہ کر سکوں، یہ مراد ہے۔ یوں نہیں کہ معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام چچرے تھے، میں کب جاؤں گا، یہ تو عیب ہے، میں نے ساری بات وہاں کی تھی۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں ڈالے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کنگن من ذہب، سونے میں سے، اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہاتھوں میں جس طرح میرے ہاتھوں میں ہیں؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے مقترنین، صفیں باندھ کر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ انہیں جملہ سامنے لکھیں، کیا کروں؟ جملہ سامنے لکھیں، بڑا بندہ ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنتا تھا، کہ ان کا رواج تھا۔ جس کو سرداری دیتے تھے نا، اس کے ہاتھ میں کنگن پہناتے تھے سونے کے، گلے میں بھی سونے کے پٹے ڈالتے تھے۔ اب عورتیں تو اس کو گلو بند کہتی ہیں، وہ جیسے ہار کہہ لیں سونے کے۔ اس کے بعد تو کچھ نہیں، کیسے سردار اور وڈیرا بن گیا۔ فاستخف قومہ، بدھو بنایا اس نے اپنی قوم کو۔ فاستخف، یہ مرادی معنی ہے، خیال کرنا، الو بنایا اس نے اپنی قوم کو، ایسی باتیں کر کے بے وقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو، پچھلا دیا اس نے اپنی قوم کو۔
فَعَطَاؤُوا حماقت قوموں نے فرعون کی بات مان لی. علت انہم علت نیچے علت یقیناً تھے وہ پہلے ہی سے قانون کے نیچے پہلے ہی سے قومن فاسقین قوم نافرمان پہلے سے بے ایمان تھے انہوں نے بھی فرعون کی بات مان لی. فلما آسفونا اور جب کہ غصے میں ڈالا انہوں نے ہم کو آسفو غصے میں ڈالا ان فرعونیوں نے ہم کو انتقمنا منہم ہم نے انتقام لیا ان سے فاغرقناہم اجمعین. یہ انتقام کی تفصیل آ گئی نیچے لفظ لکھ لیں تفصیل پس غرق کر دی ہم نے ان تمام کو. فجعلناہم سلفا پس بنا دی ہم نے ان کو سلفن عبرت کا نمونہ نمونہ عبرت سلفن گزرا ہوا قصہ یعنی نمونہ عبرت سلفن گزرا ہوا قصہ بنا دیا یعنی عبرت کا نمونہ بنا دیا. وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ واو تفسیریہ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ سبحان اللہ یہ نمونہ بنا دیا للآخرین پچھلوں کے لیے. مثلا نذیر مثال بنا دی نمونہ بنا یہ سلفن کی تفسیر ہے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا یہ دلیل نقلی عیسیٰ علیہ السلام اور جب کہ بیان کی جاتی ہے بیان کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹا ہے مریم کا بیٹا بیان کیا جاتا ہے مثلاً عجیب طریقے سے. عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب طریقے سے حال بیان کیا جائے نا اذا قوموں کا من ہو یصدون اس وقت آپ کی قوم من ہو ابن مریم کا ذکر سن کر یصدون خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں. مونا سورت انبیاء کھولیں مہربانی کریں میں نے نام بھی لکھوایا تھا آپ کو یاد نہ ہو تو اب میرا کیا قصور ہے وہاں میں نے بحث بھی کی تھی. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم مولانا کھولیں یہ صفحہ ہے 298 صفحہ 298 آخری دو سطریں آیت نمبر 98 صفحہ 298 آیت نمبر 98 بالکل نیچے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم یقیناً تم بھی اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو ایندھن ہوں گے جہنم کا. تم بھی جہنمی تمہارے معبود بھی جہنمی انتم لہا واردون تم واسطے اس کے پہنچنے والے ہوگے جہنم پر تم جاؤ گے حاضر ہوگے. لو کان ہؤلاء آلہہ اگر ہوتے یہ واقعی الہ ما وردوہا جہنم پر نہ پہنچتے. وکل فیہا خالدون تمام کے تمام جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ابن زباری کا میں نے نام لکھوایا تھا لکھا ہوا ہے مولانا تو مکہ میں ایک بندہ بعد میں یہ مسلمان ہو گیا تھا صحابی بن گیا. اللہ کی شان مکے والوں نے کہا بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے تم بھی جہنمی تمہارے معبود بھی جہنمی. اس نے کہا میں جو نہیں تھا ہائے ہائے آمنہ کے لال کو خاموش کرا دیتا. اچھا ہمارے معبود جہنمی جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ جہنمی معبود تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی گئی وہ بھی معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. عزیر علیہ السلام بھی جہنمی ہوگا معاذ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی پکار کی گئی وہ بھی جہنمی. ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہو رہی ہے غیبانہ وہ بھی جہنمی معاذ اللہ. اللہ نے آگے آیت نازل کی ان الذین سبقت لهم منا الحسنى وہ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے سبقت کر چکی ہماری طرف سے بھلائی اولئک عنہا مبعدون یہ اس جہنم کی آگ سے دور کیے ہوئے ہوں گے. یہ ان معبودوں کے بارے میں ہے جو اپنی عبادت پر راضی تھے. کوئی جملہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا مولانا ہم نے بحث کی تھی. بس جب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا نا انہوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں ہمارے معبود جہنم میں چلے گئے کیا حرج ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی تو جہنم جائے گا معاذ اللہ. عزیر علیہ السلام بھی جہنم جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن کر یہ سیدون تالیاں بجانا شروع کر دی. خیر ہے عیسیٰ علیہ السلام جہنم چلا گیا تو ہم بھی چلے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام جہنم چلا گیا معاذ اللہ ہمارے معبود چلے گئے تو کیا حرج ہے. یہ تالیاں بجانا شروع کر دی. فرمایا وقالوا اور کہنے لگے آلہتنا خیر مما ہو کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے. جب بہتر چلا گیا جہنم میں معاذ اللہ ہم چلے گئے ہمارے معبود چلے گئے تو کیا حرج ہے.
ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں بیان کرتے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الا جدلا مگر جھگڑے کے طور پر، جھگڑے کے طور پر یہ ایسی بکواس کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ قوم ہے عادی جھگڑالو۔ آدی نیچے لکھ لیں خاصمون کے۔ سبحان اللہ، مولانا بڑے ربط بیان کیے علماء نے، میں نے ایک انداز آپ کو سنا دیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جہنم میں چلے گئے، ہمارے معبود چلے گئے تو کیا حرج ہے؟ وہ بہتر بندہ چلا گیا، فرمایا نا یوں نہیں ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر ہمارا بندہ عبد کے نیچے تردید نصارا۔ وہ عبد تھا، عبد اللہ نہیں تھا، ابن اللہ نہیں تھا، اللہ کی جز نہیں تھا۔ ان هو الا عبد، نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام مگر ہمارا بندہ خاص انعمنا علیہ، یہ تردید یہود ہے، انعمنا تردید یہود۔ یہودی کہتے تھے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ان کا والد کوئی نہیں، یہ صحیح نسب والا نہیں، معاذ اللہ۔ فرمایا ہم نے انعام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر، وجعلناہ، اور بنایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مثلا نمونہ قدرت، مثلا کا معنی نمونہ قدرت، لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، نیچے لکھے اولاً، بنی اسرائیل کے نیچے اولاً سب سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے قدرت کا نمونہ، اور بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قدرت کا نمونہ، قدرت کا نمونہ بنایا تھا۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، سبحان اللہ۔ مولانا جملہ لکھیں، جلدی کریں، مہربانی کریں، لو نشاء کا جواب سوال مقدر بقول مشرکین، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ مشرکین کا سوال کون سا تھا؟ ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کرتے، ملائکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، جواب بھی لکھ لیں حاشیے پر، کیا کروں؟ ملائکہ ہونا معبود ہونے کی دلیل نہیں، ملائکہ ہونا معبود ہونے کی دلیل نہیں۔ وہ کیسے؟ جواب وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، دو معنی ہیں مولانا آیت کے، غور کیجئے گا۔ اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، البتہ بنا دیں، کر دیں، یعنی بنا دیں تم میں سے فرشتے، میں اللہ چاہوں تم میں سے فرشتے پیدا کر سکتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ فرشتہ ہونا کوئی معبود ہونے کی دلیل ہے؟ میں اللہ چاہوں تم انسانوں میں سے میں اللہ فرشتے پیدا کر دوں، ایک معنی۔ دوسرا معنی وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اگر ہم چاہیں البتہ بنا دیں منکم تمہارے بدلے فرشتے، تمہارے تمہیں لے جائیں، تمہاری جگہ فرشتے لے آئیں، میں اللہ کر سکتا ہوں۔ فی الارض یخلفون، زمین میں یخلفون، یک کے بعد دیگرے رہا کریں، جس طرح تم فوت ہو جاتے ہو، اولاد آ گئی ہو گئی اور آ گئے، اسی طرح فرشتے بھی یخلفون، ایک دوسرے کے بعد رہا کریں، میں اللہ کر سکتا ہوں۔ تم میں سے فرشتے بنانا چاہوں مجھے قدرت، اور تمہاری جگہ فرشتے لے آنا چاہوں مجھے قدرت، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، فرشتہ ہے تو عبادت اس کی کرو۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ ایک حکمت تھی، یہ دوسری حکمت آ گئی، اور یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، البتہ نشانی ہے قیامت کی، علم نشانی ہے قیامت کی، دلیل ہے قیامت کی، علامت ہے قیامت کی، جو معنی بھی کرو۔
مولانا جملہ لکھے سامنے، جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے نشانی ہونے کا؟ آپ نہیں بتا رہے، میں آگے نہیں، میں دوسرا جملہ نہیں لکھواؤں گا۔ جو اللہ، اب نا اب جتنا بات کو آپ بڑھانا چاہیں لمبی ہو سکتی ہے، جو اللہ بغیر والد کے کنواری مریم میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے وہ قیامت بھی برپا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوسرا لکھیں، نمبر 2، نزول عیسیٰ علامت قیامت۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی علامت ہے۔ فلا تمترن بہا، ہرگز نہ شک کرنا اس کے متعلق، بہا قیامت کے ساتھ، قیامت کے بارے میں شک نہ کرنا۔ واتبعون، اور میرے پیچھے چلو، توحید کے مسئلے میں، باقی عقائد کے مسئلے میں۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ ماننا سیدھا راستہ، انعام یافتہ ماننا سیدھا راستہ۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، ہرگز نہ روک دے تم کو شیطان اس راستے سے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے کھلم کھلا۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، دلیل نقلی عیسیٰ علیہ السلام، جبکہ آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر، بالبینات لکھیں دلائل و معجزات، دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے۔ قال، فرمایا، قد جئتکم بالحکمہ، تاکہ لایا ہوں میں تمہارے پاس حکمت۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا بالحکمہ، پکی باتیں، حکمت پکی باتیں۔ دلائل لے کر آیا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام والے، ابین لکم، اور تاکہ واضح کروں میں تمہارے لیے، بعض الذی، کچھ وہ مسائل، بعض الذی، کچھ وہ مسائل واضح کروں، تختلفون فی، اختلاف کر رہے ہو تم ان میں۔ ورنہ بعض الذی کے نیچے لکھ لیں دینیہ، دینی مسائل جن میں تم اختلاف کر رہے ہو میں واضح کروں۔ باقیوں نے درج کر دیے تھے ضد کی وجہ سے، میں واضح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واتیون، پس اللہ کریم سے ڈرو، شرک چھوڑ دو، توحید۔ واتیون، میرا کہا مانو، سننا چاہیے۔ ان اللہ هو ربی و ربکم، یہ ہے جواب شبہ، نیچے لکھیں جواب شبہ۔ سامنے لکھیں جی جملہ چھوٹا سا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوئی، بس تو معاذ اللہ وہ جہنم چلا گیا تو ہمارے معبود چلے جائیں گے، تالیاں بجاتے ہیں۔ فرمایا جواب لکھیں، وہ مربوب تھے، معبود نہیں۔ مربوب اللہ رب ہے، عیسیٰ علیہ السلام مربوب ہیں، ان کی ضروریات اللہ نے پوری کی۔ فرمایا ان اللہ هو ربی و ربکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا یقیناً اللہ وہی میری بھی ضروریات پوری کرنے والا ہے، تمہاری بھی ضروریات پوری کرنے والا ہے۔ فَعْبُدُوا، فا فصیحیہ، فا ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے، عربی والے عربی میں لکھیں علماء کرام، اردو والے اردو میں لکھیں۔ اذا کان الامر کذالک، عبارت تھی اذا کان الامر کذالک، جب بات اسی طرح ہے، جب بات اسی طرح ہے تو اعبدو، عبادت اللہ ہی کی کرو۔ جب اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا رب ہے، بات اسی طرح ہے، اذا کان الامر کذالک، ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، سامنے لکھیں جواب سوال مقدر، ایک سوال تھا اس کا جواب یہاں پر ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبادت نہیں کروائی تو ان کی عبادت کیوں کی گئی؟
عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا میری عبادت کرو، پھر ان کی عبادت کیوں ہوئی؟ جواب فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں، یہ بعد والوں کی بے ایمانی ہے۔ فویل للذین ظلموا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک والا ظلم کیا۔ من عذاب یوم علیم، عذاب سے ایک دن کا، کون سا عذاب؟ علیم جو دردناک ہوگا۔ علیم یہ عذاب کی صفت ہے، جر جوار پڑوس کی وجہ سے آئی ہے۔ حل ینظرون الا الساعہ، نہیں انتظار کر رہے، نیچے لکھے مشرکین مکہ، الا الساعہ مگر قیامت کی، ان تأتیہم بغتۃ، کہ آئے گی ان کے پاس قیامت بغتے والے سال، یہ معنی ہے بغتے والے سال آئے گی۔ واہ بھائی واہ، بلا اطلاع، اچانک، اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ، تمام دنیاوی دوست، دنیاوی نیچے لکھنا ہے الاخلاء، دنیاوی، اس قیامت کے دن کے واقعات یہ ہوں گے، تمام دنیاوی دوست اس روز موت ملے باز نہ دو، موت ان کے واسطے باز کے دشمن ہوں گے، دنیاوی دوست دشمن ہوں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے۔ ہاں دنیا مطلب کیو یار، قیامت میں دشمن ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ بمعنی لیکن، یہ بشارت ہے لیکن، لیکن المتقین جو شرک سے بچنے والے ہیں ان کی دوستی ہی قیامت میں بھی چل رہی ہوگی۔ اصل دوستی تو یہ ہے مولانا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ سبحان اللہ، بشارت آ گئی، لا خوف، انعام نمبر 1، جلدی کریں انعام نمبر 1، اے میرے بندو، اوپر لکھ لیں، یقال لہم، کہا جائے گا ان کو، اے میرے بندو، جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے بڑا انعام ہے، یہ میری پارٹی کا ہے۔ لا خوف علیکم اليوم، انعام نمبر 2، نہیں ہوگا کوئی خوف تمہارے اوپر آج کے دن، کوئی خوف نہیں ہوگا آگے کا۔ ولا انتم تحزنون، تم غمگین ہوگے، انعام نمبر 3، نیچے پیچھے کا غم بھی نہیں ہوگا، آگے کا خطرہ بھی نہ کرو۔ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ اوصاف آ گئے متقین کے۔ المتقین کون سے؟ تقوی والے لوگ۔ مونا سامنے لکھنے انعامات 7 انعام، نمبر لکھوا دیتا ہوں، یا عباد 1، لا خوف علیکم اليوم 2، ولا انتم تحزنون 3، نیچے آ جاؤ، ادخلوا الجنہ 4، یطاف علیہم 5، نیچے آ جائیں، وانتم فیہا خالدون 6، لکم فیہا فاکہۃ 7 انعامات کا ذکر۔ اچھا کون سے متقین؟ وہ مونا مشکل تو کوئی نہیں ہے، آسان ہے، وہ لوگ جو ایمان لے ہماری آیتوں کے ساتھ، آیاتنا کے نیچے تکوینی و تشریعی، جلدی کریں، تکوینی و شریعت والی آیات، تکوینی نشانیاں، یہ جو کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اور رہے وہ فرما بردار، نیچے لکھے مرتے دم تک، مرتے دم تک فرما بردار رہے۔ مسلمین کے نیچے اعتقاداً و عملاً، عقیدہ بھی فرما برداروں والا، عمل بھی۔ ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، تم و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں۔ ازواج کے نیچے ایماندار لکھیں، ہاں مشرک نہیں، وازواجکم، تمہاری ایماندار بیویاں، تحبرون، تم سریلے گانے سنائے جاؤ گے، تحبرون، تم سریلے گانے سنائے جاؤ گے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، پھیرے جائیں گے ان کے اوپر رکابیاں، ڈونگے، ہاٹ پاٹ، اب بھی نہیں سمجھے، صحاف کس کو کہتے ہیں؟ ڈونگے، ہاٹ پاٹ، رکابیاں، پھیرے جائیں گے ان کے اوپر بے صحاف، ڈونگے، رکابیاں، ہاٹ پاٹ،
माकुलात से भरे हुए, खाने की चीजों से भरे हुए, मिन ज़हबिन, सोने के डोंगे, सोने के हाट पाट, वअक्वाबिन, और गिलास, इनमें मशरूब होगा। सिहाफ उन हाट पाट में खाने की चीज होगी, नीचे लिखे माकूल, अकवाब के नीचे मशरूब, और प्याले फेरे जाएंगे पीने की चीज से भरे हुए। वफीहा, और उन जन्नत में माँ वो नेमतें होंगी, तश्तहीहिल अनफुस, ख्वाहिश करेंगे उन चीजों की दिल ख्वाहिश करेंगे। वतलज़्ज़ुल आयुन, और लज्जत पाएगी आंखें, आराम पाएगी आंखें, वो नेमतें होगी देख देख कर आंखों को मजा आएगा। वअन्तुम फीहा खालिदून, और उनसे ये भी कहा जाएगा तुम जन्नत में हमेशा रहने वाले होगे। वतिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा, और ये जन्नत वो है तुम मालिक बनाए गए हो उसके। सूरत ज़ुमर में अर्ज किया था और असनल अर्द, या तो माना मिल्कियत वाला, क्या माना मौलाना, बड़ा अजीब जुमला है, नीचे लिख लें ऊरिस्तुमूहा के, तुमसे वापस नहीं ले जाएगी, वापस नहीं ली जाएगी। तुम मालिक हो, मालिक, जन्नत तुमसे वापस नहीं ली जाएगी। और दूसरा माना उरिस्तुमूहा, तुम वारिस बनाए गए उस जन्नत के। असल जन्नत बाबे आदम की थी, तुम्हें दोबारा विरासत मिल गई है इस वजह से बिमा कुंतुम तामलून, कि तुम अमल किया करते थे नेक। नीचे लिखे सबब ज़हरी, जन्नत का ज़हरी सबब नेक आमाल। ईमान तो पहले है ना, मुत्तकीन में ईमान आ गया, शिर्क से बचने वाले। और हकीकी सबब जन्नत का है अल्लाह की रहमत। लकुम फिया फाकिहतुन कसीरा, तुम्हारे लिए उस जन्नत में मेवे होंगे बहुत। मिन्हा ताकुलून, कुछ उसमें से तुम खाओगे चुन चुन कर। सुभान अल्लाह। हूरो कुसूरो खिलमान रंग रंगस्त, तजल्ली हाय जानान रंग रंगस्त, खुदा खुद मेजबान माहियास्त, खिजा पर खाने मेहमान रंग रंगस्त। होना सामने जुमला लिखे कसीरतुन का, लकुम फिया फाकिहतुन कसीरा का जुमला लिखे। नंबर 1 कसरत अनवा, नंबर 2 कसरत असनाफ, नंबर 3 कसरत अफराद। ये समझ लें मुझसे, कसरत अनवा किसको कहते हैं? किस्में बहुत हों। माल्टा एक है, इसकी किस्में कोई मुसम्मी है, कोई फ्रूटर है, कोई किन्नू है, कोई रेड ब्रेड है, ये किस्में बहुत। दूसरा लफ्ज क्या लिखवाया? कसरत असनाफ। चीज एक है, किस्में बहुत हैं। चीज एक है, किस्में बहुत। सेब की कई किस्में, वो कसरत अनवा में भूल गया, किस्में बहुत। और कसरत असनाफ चीज एक है। कसरत अनवा का माना किस्में बहुत। क्या माना? ये सेब है, ये माल्टा है, ये केला है, ये अंगूर है, ये अनार है, इसको कहते हैं अनवा। और असनाफ कहते हैं चीज एक है और उसकी किस्में बहुत हैं। मोना फर्क समझ लो, पहले मैं भूल गया हूं बयान करने में, ख्याल नहीं रहा। कसरत अनवा का माना बहुत सारी किस्में, ये माल्टा है, ये अनार है, ये अंगूर है, ये और असनाफ से कसरत का क्या माना? चीज एक है और उसकी किस्में बहुत हैं। माल्टा एक है, रेड ब्रेड है, किन्नू है, मुसम्मी ये। और कसरत अफराद, उनकी तादाद बहुत हो, उनकी तादाद बहुत हो। सुभान अल्लाह। न चश्मे इने अमगाहे बदीदस्त, न गोशे अक से वक्त शुनीदस्त, नियामती हमादर अक्ल शख्स है, क्या अक्ले बनी आदम बईदस्त। अब क्या क्या आपको लिखवाऊं? औ मौलाना इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाब जहन्नम खालिदून, ये तखफीफ आ गई बिशारत के मुकाबले में। सुभान अल्लाह। यकीनन मुजरिम लोग जहन्नम के अज़ाब में हमेशा रहने वाले होंगे। ला युफत्तरु अन्हुम, ना हल्का किया जाएगा अज़ाब उनसे। व हुम फिहा मुबलिसून, और वो उसमें मुबलिसून ना उम्मीद होने वाले होंगे हर खैर से। मैंने फर्क लिखवाया था, आपको याद नहीं है, मेरा क्या कसूर है? यास
مطلق نا امید ہونا، ابلاس ہر قسم کی خیر سے نا امید ہونا۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہوگا ہم نے ان پر ذرا برابر، نہ حق عذاب نہیں دیا ہوگا، لیکن وہ اپنے ساتھ، لیکن وہ ہم الظالمین، خود ظلم کرنے والے تھے شرک کی وجہ سے۔ ونادوا، اور آواز دیں گے نا امید ہو کر، نیچے لکھے نادو کے نیچے نا امید ہو کر، نا امید ہو کر آواز دیں گے۔ کیا آواز دیں گے؟ یا مالک، اے مالک فرشتہ، لے یقضی علینا ربک، نیچے لکھے تم دعا کرو، جلدی جلدی مولانا تم دعا کرو۔ کس بات کی دعا؟ لے یقضی علینا ربک، تاکہ فیصلہ کر دے ہم پر تیرا پروردگار، نیچے لکھے موت کا، اللہ موت کا فیصلہ کر دے، تو دعا کر، اللہ ہمیں مار دے۔ آپ کو بھول گئی سورت المومنون، میں کیا کروں؟ 1000 سال بعد جواب آئے گا مولانا، 6 آپ کو مقام قرآن، ایک یہ بھی تھا، 1000 سال بعد جواب آئے گا۔ قال، مالک فرشتہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1000 سال بعد فرشتہ جواب دے گا، انکم ماکثون، یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو، نہ نکلو گے نہ مرو گے۔ قد لقد جئناکم بالحق، نیچے لکھے جملہ التفات، بسوئے اہل مکہ، مکے والوں کی طرف رخ پھیر دیا۔ سامنے جملہ لکھے مولانا، پورے قرآن میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ مکی صورتوں میں اللہ کی عادت ہے، مکی صورتوں میں اللہ کی عادت ہے کہ اقوام سابقہ کے حالات بیان کر کے التفات بسوئے اہل مکہ کرتا ہے۔ پچھلی قوموں کے حالات بیان کیے، پھر رخ مکے والوں کی طرف اللہ پھیر دیتا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق لائے ہم تمہارے پاس حق، کم مراد اہل مکہ، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر تمہارے حق کو ناپسند سمجھنے والے ہیں۔ کارہون، اس کے نیچے لکھے مولانا قرات اعتقادی یا طبعی، طبیعت سے، اس کا کیا معنی ہے؟ سامنے جملہ لکھیں، کراہت 2 قسم، نمبر 1 اعتقادی، عقیدہ توحید والا نہ ہو، قرآن کو غلط مانے۔ نمبر 2 کراہت طبعی، دل میں توحید و قرآن کو حق سمجھے، لیکن ظاہر نہ کرے کہ جھگڑا کون مول لے۔ چھوڑو جی، بس ہے تو حق، لیکن میں مانتا نہیں ہوں بھائی، اقرار نہیں کرتا، کون جھگڑا مول لے۔ اما برمو امرن فینا مبرم سجر، آیا پکا ارادہ کر لیا انہوں نے ایک کام کا، امرن کے نیچے لکھے تذلیل رسول، انہوں نے رسول کو معاذ اللہ ذلیل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ تو سنیں، فینا مبرمون، یقیناً ہم پکا ارادہ کرنے والے ہیں، نیچے لکھے ان کی تباہی کا۔ انہوں نے معاذ اللہ الیاذ باللہ پیغمبر کو ذلیل کرنے کا پکا ارادہ کر لیے، ہم نے بھی ان کی تباہی کا ارادہ کر لیا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، آیا گمان کرتے ہیں وہ یقیناً کہ نہیں سن رہے ہم سرهم کی چپکی باتیں، چھپی چھپی باتیں ہم نہیں سن رہے۔ مانا یا سبون پر لکھیں عملاً، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیاں، خفیہ سرگوشیاں، نہ ان کا کیا خیال ہے ہم نہیں سن رہے؟ مولانا میں نے عملاً کا لفظ اس لیے عرض کیا ہے، عقیدہ ان کا نہیں تھا کہ اللہ ہماری خفیہ باتیں نہیں سنتا۔ ایک چھوٹا سا طائفہ تھا
ما کنتم تستترون پر میں نے حاشیہ لکھوایا تھا، سب کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ ان کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ برابر رسولنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں سن رہے ہم ان کی خفیہ باتیں ہیں اور ان کی چپکی باتیں، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس یکتبون لکھ بھی رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، اس کا تعلق ہے سورت کی ابتدا سے، لکھیں جی متعلق بابتداء سورت، متعلق ابھی پڑھا ہے، جعلوا لہ من عبادہ جزءا، انہوں نے اللہ کی جزء بنا لی، اللہ کے ولد بنا لیے، نائب بنا لیے، اس سے تعلق ہے۔ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان للرحمن ولد، اگر ہوتا رحمان کا کوئی نائب ہوتا، فانا اول العابدین، پس میں پہلا عبادت کرنے والوں کا ہوتا۔ اگر اللہ کا کوئی نائب ہوتا، سب سے پہلے اس کی میں عبادت کرتا۔ جب میں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کر رہا تو اللہ کا کوئی نائب بھی نہیں ہے۔ مولانا جملہ لکھیں، کل ان کانا، ان شرطیہ، شرط کا خارج میں تحقق ضروری نہیں ہوتا۔ اب یہ تو بڑے علماء کے لیے جملہ ہے، شرط کا خارج میں تحقق، کہ وہ شرط پائی جائے پہ اللہ کا ولد کوئی ہے نہ۔ ان کان للرحمن، شرط کا خارج میں تحقق ضروری نہیں ہوتا۔ اب نمبر 1 جملہ لکھیں، نمبر 1، کوئی عبادت کے ذریعے ولد بنتا تو میں بنتا، کیونکہ انا اول العابدین، آنا مجھے معنی سنائیں۔ کوئی عبادت کے ذریعے ولد بنتا، آپ نے بتانا ہے۔ آپ سے وسلم سے کوئی بڑا عابد تھا؟ تم کہتے ہو انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس لیے یہ عبادت کے لائق۔ اگر کوئی عبادت کے ذریعے ولد بنتا نائب تو میں بنتا نا، سب سے بڑا عابد تو میں ہوا نا، اول العابدین۔ کیوں مولانا نے تمہارے معنی کرنا سنا نے؟ نمبر 2 لکھیں، اگر اللہ کا کوئی نائب ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ کیا جملہ عرض کیا؟ مولانا لاہور کیا معنی کیا؟ مولانا پشاور، گلگت، چترال، کلات کیا معنی کیا؟ اگر کوئی اس کی عبادت سب سے پہلے، آگے لکھیں، میں عبادت نہیں کر رہا تو اس کا ولد کوئی نہیں۔ میں عبادت نہیں کر رہا نا اللہ کے بغیر کسی کی، تو اس کا کوئی ولد۔ تیسرا معنی لکھیں، اگر اس کا کوئی ولد ہوتا، بقول تمہارے، تو میں سب سے پہلے انکار کرنے والا ہوں۔ عابدہ یا بدو، آگے باب بھی لکھ لیں، عابدہ یا بدو بے معنی انکار کرنا۔ کیوں مولانا دے معنی کرنا سنا نے؟ تم کہتے ہو اللہ کا ولد ہے، میں نہیں مانتا، جاؤ کیا کرو گے میرا؟ تم کہتے ہو اللہ کا کوئی نائب ہے، میں نہیں مانتا، سب سے پہلا منکر میں ہوں، نہیں مانتا میں، جاؤ کیا کرو گے میرا؟ سب سے پہلا میں منکر ہوتا۔ آؤ جی،
فرمایا سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا، رب عرش کا، عما یصفون، کس سے پاک ہے؟ اس سے جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نائب اللہ پاک ہے۔ فَزَارُهُمْ، زجر بھی اور تخویف اخروی بھی، چھوڑ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، یخوضوا، کج باسی کرتے رہیں، یہ کج باسی کرتے رہیں، گھسے رہیں، یہ جو تکذیب میں گھسے ہوئے ہیں تکذیب کرتے رہیں، مخالفت کرتے رہیں، یخوضوا، بحث کرتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور کھیلتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن کو، یوعدون، جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں۔ فَذَرْهُمْ، کا معنی ان کو چھوڑ دو، تبلیغ نہ کرو، نہ سامنے جملہ لکھیں، یعنی ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو اور عدم ایمان پر غم نہ کرو۔ یہ معنی نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دو۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، دلیل توحید عقلی، اور وہ اللہ کریم وہ ہے، وہ اللہ کریم وہ ہے، آسمانوں میں بھی الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین میں بھی الہ ہے، آسمان و زمین میں الہ ایک ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ کے نیچے اللہ چاہ، اور وہی اللہ کریم حکمتوں کا بادشاہ ہے، کامل علم والا ہے، حکیم اور علیم اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور برکت دینے والی وہ ذات ہے، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، جاننے والا بھی اللہ، برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نیچے لکھے مالک جزا، جزا کا مالک بھی وہی ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً، بیدار ہوں میرے احباب سارے، مہربانی کریں، آ گیا شبہ کا جواب۔ مجھے شبہ سنا ہے سورت کے شروع میں کیا لکھا تھا احباب نے، جلدی پڑھیں، جلدی مہربانی کریں، شبہ کیا لکھا تھا؟ ہم جو ان کو پکارتے ہیں حاجت روا مشکل شدہ سمجھ کر نہیں، کیوں پکارتے ہیں؟ یہ ہمارے سفارشی اللہ سے کام کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ کوئی اللہ سے زبردستی سفارش کر کے کام کروانے والا، یہ شبہ کا جواب آ گیا۔ آ گیا جواب شبہ یہ، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، مہربانی کریں انگلی ذرا اٹھائیں، اور من شاہد بالحق الا من شاہد بالحق وہم یعلمون کو چھپا دیں۔ کیسے چھپائیں گے آپ؟ قلم رکھیں، انگلی رکھیں، مجھے خوشی نہیں ہو رہی، آپ نے انگلی نہیں رکھی، میں نے بھی چھپا دیا انگلیوں سے، یہ بس۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَهُمْ، عبارت کیا تھی؟ يَدْعُونَهُمْ، نہیں مالک الَّذِينَ، وہ ہستیاں، يَدْعُونَهُمْ، پکار رہے ہیں مشرک ان کو، اللہ کے سوا وہ ہستیاں نہیں مالک شفاع، سفارش کی۔ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں سفارش کی مالک نہیں۔ بس ہاتھ نہیں اٹھانا، انگلی نہیں اٹھانی دوستوں نے، نہیں مالک وہ ہستیاں، یدعونا، ہم محذوف ہے، پکار رہے ہیں یہ مشرک ان کو اللہ کے سوا، کس کے مالک نہیں؟ الشفاعہ، یہ یملکو کا مفعول ہے، نہیں مالک وہ ہستیاں سفارش کی۔ بس اب اس کو چھپا دیں، ولا یملکون من دون شفاعہ، اس کو چھپا دیں، اب اللہ کو باقی رکھیں۔ الا من شہد بالحق، الا من شہد بالحق، مونا اب حاشیہ لکھ لیں، پھر میں اس آیت کو حل کرتا ہوں آگے۔ نمبر 1، شفاعت کون کرے گا؟ 3 باتیں لکھوا دیتا ہوں، شفاعت کون کرے گا؟ آگے لکھے بریکٹ میں موحد۔ نمبر 2، کب کرے گا؟ بریکٹ میں لکھیں بعد اذن الہی، اللہ کی اجازت کے بعد، بعد اذن الہی۔ نمبر 3، کس کے لیے کرے گا؟ بریکٹ میں لکھیں موحد گنہگار کے لیے۔
یہ جملہ سنائیں میں اگلا لکھواؤں. کتنی باتیں لکھوا دی؟ 3. شفاعت کون کرے گا؟ موحد. نمبر 2 کب کرے گا؟ اذن الہی کے بعد. کس کے لیے کرے گا؟ گنہگار مت. آگے لکھیں جی الگ کر کے مہربانی کر کے. آیت میں 2 فریق ہیں. آیت میں نمبر 1 شافعین. شافع کی جمع شافعین. سفارش کرنے والے. نمبر 2 مشفوع لہم. مشفوع لہم جن کے لیے سفارش کی جائے گی، ہونی ہے. نمبر 1 توجیہ. الا من شاہدہ، آگے نقطے لگا دیں. الا من شافعین سے متعلق. نمبر 2 الا من شاہدہ مشفوع لہم سے متعلق. اب میں آیت کو حل کرتا ہوں، آپ مہربانی کریں انگلی رکھیں. بلا یملک الذین یدعون من الشفاعہ کو چھپا دیں. اگلے جو آیت کے الفاظ ہیں، پہلی توجیہ کیا ہے کہ ان کا تعلق ہے شافعین سفارش کرنے والوں سے. انگلی کے ساتھ چھپائے رکھیں، لیکن میں پچھلی بات دہرا رہا ہوں، نہیں مالک وہ ہستیاں جن کو مشرک پکار رہے ہیں، کس کے مالک نہیں؟ سفارش کے مالک نہیں. بس. اب الا من شاہدہ کا تعلق ہے سفارش کرنے والوں سے. اللہ مگر من شاہد بالحق، جس نے گواہی دی توحید کی، وہ سفارش کرنے کا مالک ہوگا. سفارش کرنے کا مالک کون ہوگا؟ مشرک. چپ کر گئے آپ، چپ کر گئے. اس کا جواب چپ ہے. سفارش کرنے کا مالک کون ہوگا؟ لیکن وہ مالک ہوگا جس نے گواہی دی توحید کی. موحد سفارش کرنے کا مالک اللہ کی اذن کے بعد ہوگا. یہ بات تو ہو چکی نا، ایسے تو نہیں کرے گا. اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کا مالک ہوگا من شہد بالحق، جس نے شرک کی گواہی دی. کس کی گواہی دی؟ وہم یعلمون، اور وہ عقیدہ بھی رکھتے ہوں. یعلمون کے نیچے عقیدہ لکھیں. تو اب آیت سے کیا مطلب سمجھ آیا کہ سفارش کون کرے گا؟ مشرک. سارے نہیں بول رہے. کون کرے گا؟ اب اس کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ شافعین کے ساتھ، سفارش کرنے والوں کے ساتھ. اب میں دوسرا، وہ چھپائے رکھیں، انگلی رکھیں، مہربانی کریں. اب دوسری توجیہ عرض کرتا ہوں. تعلق ہے مشفوع لہم کے ساتھ جن کے لیے سفارش ہونی ہے. اب میں پھر معنی کرتا ہوں، انگلی سے چھپائے رکھیں. لالا انگلی رکھ. لا یملک الذین، نہیں مالک وہ ہستیاں جن کو مشرک پکار ہے سفارش کے. الا مگر من شاہدہ، لمن شاہدہ. اب دوسری توجیہ کیا ہے؟ لمن شاہدہ، وہ ہستیاں سفارش کی مالک نہیں، لیکن سفارش کی مالک ان کے لیے ہوں گی جس بندے نے توحید کی گواہی دی ہوگی. تو کیا معنی نکلا بھائی؟ سفارش اس کے لیے ہوگی جو موحد ہوا. پہلے قول کے مطابق آیت کا کیا مطلب ہے؟ سفارش وہ کرے گا جو موحد ہوگا. اور دوسری توجیہ کہ سفارش اس کے لیے ہوگی جو موحد ہوگا. وہم یعلمون، وہ عقیدہ بھی رکھتے ہوں، جانتے بھی ہوں دل میں کہ توحید پر حق ہے. مولانا یعلمون کے نیچے ایک عقیدہ لکھا ہے آپ نے. والا انسان تم دلیل عقلی اعترافی. تم کہتے ہو جی کام کروا دیتے ہیں، وہ سفارش کے مالک ہی نہیں ہے، کام کروا دیتے ہیں. اور سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، موحد کے لیے کریں گے. تم لات منات عزا ان کے پجاریوں تمہارے لیے سفارشیں کریں گے. ہاں سفارش کریں گے، اور کرے گا وہ جو موحد ہوا. ہاں او مولانا ٹھوکر لگائیں گے میاں صاحب، ہم جنت چلے جائیں گے، خالہ کا گھر ہے جنت. ہاں ایسے بھاگ کر چلے جاؤ. والا انسان ہوں، اگر آپ پوچھیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، من خالقہم، کس نے پیدا کیے ان کو؟ خالقہم، ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم کے نیچے لکھیں عابدین معبودین. عابدین
عبادت کرنے والوں کو کس نے پیدا کیا؟ جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کو کس نے پیدا کیا؟ لا یقولن اللہ، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خالق اللہ ہے، اس کے آگے کون دم مار سکتا ہے؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ یہ مانتے ہیں، مقدمہ مانتے ہیں، نتیجہ کیوں نہیں مانتے؟ جب خالق اللہ ہے تو سب کچھ کرنے اور جاننے والا صرف اللہ ہے، غیبانہ پکاروں کے لیں صرف اللہ ہے۔ وَأَقِيلِهِ یا رب إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ہونا لکھیں جی، کیلے ہی لکھیں، مہربانی کریں، پھر نہیں آئے گی یہ آیت قرآن میں۔ نمبر 1، واو بے معنی ربا، وکیل ہی، واو بے معنی بہت بار کہنا رسول کا، یا رب ان ہؤلاء، بس اشارہ لگا دے، بہت بار کہنا رسول کا یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ نمبر 2، واو قسمیہ، مجھے قسم ہے پیغمبر کے یا رب کہنے کی اور مجھ سے دعا مانگنے کی۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور پیغمبر کی دعا کی وجہ سے میں ان کو عذاب دوں گا۔ از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تیسرا قول بھی لکھ لیں، واو عطفہ، وکیل ہی، واو عطفہ، الساعہ قیامت پر معطوف۔ اب میں معنی کرتا ہوں، پہلے واو بمعنی ربا والا معنی کروں گا، پھر واو عطفہ والا معنی کروں گا۔ واو بمعنی ربا ہو تو 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 وکیل ہی، اور بار بار کہنا پیغمبر کا، اور بار بار کہنا پیغمبر، کیا کہنا؟ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ کہنا بار بار پیغمبر کا کہنا، کیا کہنا؟ اے میرے پروردگار، یقیناً یہ ایسی قوم ہے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لا رہے۔ پیغمبر بار بار کہہ رہا ہے میرے رب یہ ایمان نہیں لا رہے، تو پھر میں بھی تو عذاب دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پیغمبر جو بار بار کہہ رہا ہے ایمان نہیں لا رہے، پھر میں عذاب دوں گا تمہیں۔ دوسرا واو قسمیہ، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے پیغمبر کے کہنے کی، مجھے قسم ہے پیغمبر کے کہنے کی، مجھے قسم ہے پیغمبر کی دعا مانگنے کی۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں پیغمبر؟ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لا رہے۔ پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، اے میرے رب یقیناً یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لا رہے، سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ مجھے قسم ہے میں پیغمبر کی اس دعا کی وجہ سے ضرور تمہیں عذاب دوں گا۔ مولانا یہ 2-3 سطریں پیچھے آئے ہیں۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَعِندَهُ، آپ نے انگلی نہیں رکھی، میں کیا کروں اب؟ وَعِندَهُ کہاں ہے؟ لا یملکو سے پہلے ہے اوپر والی سطر۔ اب یہ وہاں بھی نظر رکھیں سارے علماء کرام، کیلے ہی پر واو عطفہ ہے۔ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، عِندَهُ عِلْمُ قِیلِهِ، عِندَهُ اللہ کے پاس ہے علم پیغمبر کے کہنے کا۔
اللہ کے پاس ہے علم. پیغمبر جو کہہ رہا ہے نا, کیا کہہ رہا ہے پیغمبر؟ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. پیغمبر کے اس قول کا اللہ کو علم ہے. اللہ کو علم, یہ 3 مطلب عرض کر دیے. فاصفح عنہم میرے محبوب, درگزر کر ان سے. لکھے بعد از تبلیغ, بعد تبلیغ درگزر کرو ان سے, پرواہ نہ کرو ان کی, اعراض کرو ان سے, اور کہہ دیجئے سلام, آخری سلام ہو. اللہ نے مجھے زندگی دی, انشاءاللہ سورۃ الانعام میں آپ کو میں 10 سلام کی قسمیں لکھواؤں گا انشاءاللہ. سلام, سلام متارکت, آخری سلام. سوف یعلمون, ان قریب جان لیں گے. نیچے لکھے مرتے ہی جان لیں گے. آگے جملہ پورا کریں. نبی کی بات صحیح تھی یا نہیں, نبی کی بات صحیح تھی یا نہیں, مرتے ہی جان لیں گے. ورنہ وضو کر لیں, پھر انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں.